ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ہارون شریف جو کہ ماہر معاشیات ہیں، انور کاشف ممتاز جو کہ سابق صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے، خالد کھوکر صدر کسان اتحاد ہیں، ڈاکٹر خالد ولید ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ انرجی ایکسپرٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہم پروگرام میں بات کریں گے ہارون شریف ماہر معاشیات سے۔ ہارون شریف صاحب، آج قومی اسمبلی میں 18,000 سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ سیلریڈ کلاس کو جو 7% کے قریب تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اتنا اضافہ کافی ہے موجودہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اور انکم ٹیکس کی نئی سلیبس کے حوالے سے بتائیے گا، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ جو حکومت کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں ایٹ این ایوریج 6.5 سے 7.5% اضافہ ہے۔ سلیبز جو ہیں اکراس دا بورڈ ان کے اندر کچھ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ہماری کیلکولیشن کے مطابق یہ جو انفلیشنری پریشرز آئے ہیں ایکسٹرا آرڈنری ایران وار کے بعد، اور جو تھوڑا اپورڈ ٹرینڈ آیا ہے، یہ اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو جو ایگزیکٹ کنزمپشن ہے لوگوں کی، تاکہ وہ پاور مزید کم نہ ہو، یہ کوئی اتنا ایکسٹرا آرڈنری سٹیپ نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ جو کہ فکسڈ انکم ہے، سفید پوش ہے، سیلریڈ ہے، اس کو انہوں نے انفلیشنری پریشر سے جو ان کا نقصان ہو رہا تھا اس کو میچ اپ کیا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو 20 لاکھ نیا روزگار جو ہے یہ پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی 20 لاکھ نوجوان جو ہیں ان کو روزگار مل جائے گا آئندہ مالی سال میں؟ کہ ہمارے تقریباً کچھ 40 لاکھ بچے اور بچیاں لیبر مارکیٹ میں ہر سال آتے ہیں۔ جو آئیڈیل سسٹینیبل طریقہ ہے وہ تو ان کو ایسی اکنامک گروتھ چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایکسپینڈ ہو اور ان کے لیے روزگار کے مواقع آئیں۔ حکومت اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت پالیسی کا اور کچھ کاسٹ آف ان کی پرائیویٹ سیکٹر کی کاسٹ کو کم کرنے کا کام کر سکتی ہے۔ یہ جو حکومت کی سکیمز ہوتی ہیں ان کی اگر تو امپلیمنٹیشن بیوروکریسی کے تھرو ہوتی ہے تو وہ پاپولسٹ بن جاتی ہیں، سیاسی بن جاتی ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک دو سٹیپس جو لیے گئے ہیں آئی ٹی سیکٹرز پر، ایکسپورٹس پر، وہاں سے آپ کو زیادہ رزلٹ کی توقع ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ سسٹین نہیں کر پاتی، اتنی ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہوتی۔ اچھا ہارون صاحب، جس طرح سے پر کیپٹا انکم بھی سر بڑی ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پر کیپٹا انکم ہماری بڑی $1751 سے بڑھ کر $1901 ہو گئی ہے، تو اگر آمدنی میں اتنا اضافہ ہوا ہے تو عام آدمی کی زندگی پر اس کے کوئی ایسا کوئی اثرات نظر نہیں آئے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ انفلیشن کو میچ کرتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اس کو سمجھیے کچھ نمبرز کو کہ کیسے آپ کو اکانومی کی سمت کو دیکھتے ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ 0.5% ہماری بڑی ہے اور اس کو اکنالج کرنا چاہیے، آلدو ٹارگٹ سے کم ہے، ہمیشہ کم ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سوچنے کی بات ہے کہ ان امپلائمنٹ بھی 0.5% بڑی ہے۔ سو اگر ٹیکنیکلی تو جی ڈی پی گروتھ بڑھے تو ان امپلائمنٹ کو کم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گروتھ کرنے والے سیکٹرز ہیں، سیمنٹ ہے، پیٹرولیم ہے، آٹو موبائلز ہیں، وہ لوگ جاب کریشن یا ایکسپورٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، وہ بیسیکلی انٹرنل اپنا میکنائزڈ مشینریز کے تھرو بزنس بڑھاتے ہیں۔ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی ہماری وہیں کی وہیں 6.5% کے اوپر ہے، جو کہ خطے میں بھی اور دنیا میں بہت کم ہے۔ تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ جو سٹیبلائزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے جس کو ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی کاسٹ پے کرتی ہے نیشن۔ یہ پرولونگ نہیں ہونا چاہیے زیادہ، ابھی بھی ہو گیا ہے، کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں، لیکن اب ان کو کنسولیڈیٹ کر کے لوگوں کے لیے اکنامک اپرچونٹیز کھولنے والے سیکٹرز کے پیچھے حکومت کو کھڑے ہونا چاہیے۔ خالد کھوکھر صاحب، یہ فرمائیے گا آپ ذرا کہ کیونکہ کسان جو ہے اگر ہم اس کی حالت کو دیکھیں تو وہ حالت کو ہمیں گزشتہ سال میں کوئی بہت اچھی نظر نہیں آئی، لیکن وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ زرعی ذخیرہ گاہوں اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے خصوصی فائنانسنگ سہولت متعارف کرائی جا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسان کی حالت کو بہتر ہوگی، زرعی شعبے کی ترقی میں اقدامات واقعی ہوں گے؟
بہت شکریہ. پہلے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے زراعت کو ٹوٹلی بائی پاس کیا ہے. اس بجٹ میں زراعت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. نہ ہماری پیداواری لاگت جو بہت بڑھ چکی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. نہ ذکر کیا گیا کہ ہم کس طریقے سے کاشتکار کو سپورٹ پرائس دیں گے. ہمیں دو ہی چیزیں چاہیے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے اور نمبر دو ہمیں فصلوں کا ریٹ نہیں ملتا. تیسرا یہ ہے کہ جب سے یہ بجٹ کا عمل شروع ہوا ہے اگر کسی سیکٹر کو تسلیم نہیں کیا گیا یا نہیں مانا گیا یا پاکستانی ہمیں تسلیم نہیں کیا گیا تو وہ زراعت ہے. کیونکہ ہمیں فنانس منسٹر نے کسی مشاورت میں شامل نہیں کیا ہماری بار بار ریکویسٹ کے باوجود. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے جس کو ہتھوڑے سے توڑا ہے فنانس منسٹر نے. میں واضح کہہ رہا ہوں, میں فنانس منسٹر کا نام, ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے زراعت میں. آج کے بجٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ریسرچ کے بات ہوئی ہے کوئی کہ ہم ریسرچ کے اوپر کیا بجٹ دیں گے, کس مد میں کتنا بجٹ دیں گے. خالد صاحب کسانوں کو قرضے دینے کے حوالے سے بات کی ہے حکومت نے. مجھے قرضہ نہیں چاہیے, مجھے میری فصل کا صحیح ریٹ چاہیے, مجھے اپنی پیداواری لاگت ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. میں فقیر نہیں ہوں, میں مانگنے والا نہیں ہوں. قرضے پہلے بھی 2400 ارب روپے اناؤنس ہوتا رہتا ہے ہمیشہ جو کہ نہیں ملتا. مجھے قرضہ نہیں چاہیے, مجھے میری پروڈیوس کا ریٹ چاہیے صرف. لیکن جو انٹرنیشنل سر کھوکھر صاحب گزارش یہ ہے کہ پھر جو انٹرنیشنل طریقہ ہے وہ تو مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ ہے. حکومت تو کہیں نہیں خریدتی تو آپ مارکیٹ میں بیچیں. ہم مانتے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ کرے. اب ہمارے گھروں سے گندم کیوں اٹھائی جا رہی ہے پھر دیکھیں نا, آپ خود دیکھیں کہ جب مرضی ہوتی ہے ڈی ریگولیٹ کر دیتے ہیں, جب مرضی ہوتا ہے ریگولیٹ کر دیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ ہو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. ہم پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ جو دنیا کاسٹ آف پروڈکشن دے رہی ہے کاشتکار کو, ہم اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگے تو غلط ہے. اب ہمارا انڈین کاشتکار جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کے کاشتکار سے موازنہ تو کر کے دیکھیں. مجھے یوریا مل رہی ہے 4,500 روپے کی, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی. مجھے ڈی اے پی مل رہی ہے 17,000 روپے کی, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی. مجھے بجلی کا یونٹ 40 سے 50 روپے کا مل رہا ہے. انڈین پنجاب میں 10 گھنٹے ڈیلی بجلی فری ہے, ڈیزل سبسڈائز ہے, پیسٹیسائڈ سبسڈائز ہے. پھر ایک چیز اور ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں قوم کہاں سوئی رہتی ہے ہمارے لیے درد نہیں ہے کسی میں. جب ہم نے آلو 2 روپے کلو بیچا ہے, جب ہم نے گندم 1800 سے 2,000 روپے میں بیچی ہے, تو اس وقت جس قوم کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سال کے 365 دن کام کرتے ہیں, وہ قوم ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتی. آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں, نہ صحت کے حالات اچھے ہیں, نہ پاکستان کی معیشت کے حالات اچھے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, وہ کون سی وجہ ہے کہ آپ کے $6 بلین کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھا ہے. صرف ایگریکلچر کی میں بات کر رہا ہوں, صرف چاول میں مہنگائی بھی ہے, اس کی وجہ سے لوگ عوام بھی پریشان ہے جس طرح سے آپ پریشان ہیں. خالد صاحب آپ سے مزید اس پر کامنٹ لیتے ہیں. جی نہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ چاول جہاں ہم $3.9 بلین کا ایکسپورٹ کر رہے تھے وہاں $1.8 بلین کا آ گیا. $2.1 بلین کا ایک سال میں فرق پڑا ہے. $2 بلین کی کوٹا زیادہ امپورٹ ہو گئی ہے. دیکھیں نا, ٹھیک ہے, آپ عوامی اقدامات سے خوش نہیں ہیں.